یہ جو قاضی گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ تو یہ سن لیں آج کے حکمران بھی کہ پاکستان کا نوجوان طبقہ اب آپ کی بدبودار مروسی سیاست کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہم یہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی اشرفیہ کے گٹھ جوڑ کو مسترد کرتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم جس طرح منظور کی گئی، آپ کے سیاسی لیڈران یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسٹس فائد عیسیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ چھانگا مانگا بنانے کے لیے راتوں رات وہ آرٹیکل 63A کا فیصلہ کیا، وہ انتہائی شرمناک عمل تھا، دبایا گیا۔ الیکشن آڈٹ کو روکنے سے جس طرح جسٹس فائد عیسیٰ نے جو کردار ادا کیا، میں سمجھتی ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور جسٹس فائد عیسیٰ کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ سیاہ رات جو جسٹس فائد عیسیٰ کی تھی، اس کے دور کی تھی، اس کے عہد کی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ جب بھی پاکستان میں کوئی متصب فیصلہ ہوگا، جب بھی غیر آئینی فیصلہ ہوگا تو اس کو جسٹس فائد عیسیٰ کے فیصلے کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ اور ہم نے یہ نعرہ لگایا، اسی ہال میں نعرہ لگایا کہ یہ جو ریفرنس گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور آج ہم یہ نعرہ لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں جسٹس فائد عیسیٰ کے بھیانک کردار کی وجہ سے، ان کے غیر آئینی اور متصب فیصلوں کی وجہ سے، اور جو انہوں نے سویلین سپرمیسی کے اور عوام کے حقوق پہ ڈاکہ مارا۔ آج ہم مجبور ہو گئے ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ یہ جو فیصلہ گردی ہے اس کے پیچھے یہ جو قاضی گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو قاضی گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اور یہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی، 26ویں آئینی ترمیم جس طرح منظور کی گئی، آپ کے سیاسی لیڈران یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسٹس فائد عیسیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے جس طرح پارلیمان کو چھانگا مانگا بنانے کے لیے راتوں رات وہ آرٹیکل 63A کا فیصلہ کیا، وہ انتہائی شرمناک عمل تھا، اور اس میں یاد رکھا جائے گا کہ جسٹس فائد عیسیٰ نے کس طرح آئین کو روندا اور آئین کو پامال کیا۔ پھر دوسری بات، جس طرح الیکشنز کے جو فیصلے ہونے تھے، الیکشن ٹریبیونلز کی فارمیشن کے حوالے سے، پری الیکشن ریگنگ اور پوسٹ الیکشن ریگنگ، اس کو جس طرح دبایا گیا، الیکشن آڈٹ کو روکنے سے جس طرح جسٹس فائد عیسیٰ نے جو کردار ادا کیا، میں سمجھتی ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور جسٹس فائد عیسیٰ کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جتنا بھی ظلم ہو، جتنا بھی جبر ہو، وہ وقت پھر آ جاتا ہے جب عوامی مزاحمت ہوتی ہے، تو وقت وہ پھر آ جاتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا، ہم وہ سرخے اکثر یہ نعرہ لگاتے تھے کہ پل بھر کا مہمان ہے اندھیرا، کس کے روکے رکا سویرا۔ تو اب یہ سیاہ رات جو جسٹس فائد عیسیٰ کی تھی، اس کے دور کی تھی، اس کے عہد کی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اور لیکن ایک چیز تھی کہ جو جسٹس منیر کا ایک دور تھا جس نے ایک فیصلہ دیا، اور تاریخ میں اس کا نام، اس کی لیگیسی، اس کا جو نام تھا وہ ہم ہمیشہ برے الفاظ میں لیتے ہیں۔ اور اب ایک نیا باب کھلا ہے، جب بھی پاکستان میں کوئی متصب فیصلہ ہوگا، جب بھی غیر آئینی فیصلہ ہوگا، تو اس کو جسٹس فائد عیسیٰ کے فیصلے کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ اور دوسری بات کہ ان ججز نے جنہوں نے سیاسی جتنی اسٹیبلشمنٹ آپ کی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، اتنی ہی آپ کی جو سیاسی اشرفیہ ہے جنہوں نے اس نظام کو کمپرومائز کر کے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جتنی یہ مروسی سیاست خوفناک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے ایک موومنٹ چلائی، صرف ایک موومنٹ، ایک چیز کے اوپر جس کا بہت سارے عوامل تھے، لیکن ایک جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو انہوں نے کوٹا مخصوص کیا تھا، اور کوٹا سسٹم کے خلاف ایک تحریک چلی، اور انہوں نے پورا نظام تلپٹ کر دیا، اور اس نے ایک انقلاب لے کر آئے، اور وہ خاتون پرائم منسٹر جو کہ بانی بنگلہ دیش کی بیٹی تھی، اس کا اقتدار، اس کی مروسیت کو دفن کر دیا۔ تو یہ سن لیں آج کے حکمران بھی کہ پاکستان کا نوجوان طبقہ اب آپ کی بدبودار مروسی سیاست کو تسلیم نہیں کرتا۔ بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک کے اندر، بہت سارے نوجوان ہیں جن کا راستہ اس غلامی سے روکا جا رہا ہے۔ ہم یہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی اشرفیہ کے گٹھ جوڑ کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی ورکر، ہر کسی بھی جماعت کا ورکر ہو، کسی بھی جماعت کا ورکر ہو، وہ انتہائی
काबिल एहतराम है, क्योंकि वो बेलौस होके पाकिस्तान के लिए खड़ा है। लेकिन ये काजी फायज ईसा जैसे जज और ये सियासतदान जो कृत सियासतदान है, चंद सियासतदान है, ये लोग उस सारे सिस्टम को सबोताज करके अपने हुक्मरानी कायम करते हैं। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सब चीजें जो है ये हमेशा के लिए नहीं होती। अब ये स्याह दौर खत्म हो गया और आगे हम बढ़ेंगे अपनी मुजाहमत के साथ। ना तो हम काजी फायज ईसा की लेगेसी में छोड़ी हुई 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम करते हैं, हम उसके खिलाफ भी जद्दोजहद करेंगे। और काजी फायज ईसा ने जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पूरे पाकिस्तान के आजाद जजेस की आवाज दबाने के लिए जो मुदाखलत के खिलाफ थी, जो एजेंसियों और फौज के अदालती निजाम में मुदाखलत के खिलाफ थी, उसने उसको दबाने की कोशिश की। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और हमको पूरी इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा जब इन अदालतों में वही जजेस बैठेंगे जो अवाम के हकूक की बात करेंगे, जो आइन में दिए गए बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और जो जस्टिस फायज ईसा जैसे जज हैं वो हमेशा तारीख में इबरत का मुकाम और स्याह नूर पे उसका नाम लिखा जाए।